وہ بتا دے کہ میں کون ہوں تو پھر مان لے گا، لیکن نہیں، تو نہیں مانے گا۔ مٹھی میں کیا تھی؟ کنکریاں۔ جب کانوں کے قریب لے گیا تو ان کنکریوں نے حضور علیہ السلام پر کلمہ پڑھا۔ حضور کا کلمہ ان کنکریوں نے، ان پتھروں نے پڑھا، لیکن ابو جاہل تو اس جسم رکھتا تھا، ماس تھا، پتھروں نے مان لیا، لیکن اس کو کیا تھا؟ شک تھا۔ اس کو کیا تھا؟ شک تھا۔ جو دماغ میں شک تھا، اس شک کی وجہ سے حضور کو نہ دیکھ سکا، نہ مان سکا۔ اللہ رب الجلال نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے میرے پیارے محبوب، جن کی قسمت میں کفر ہے ان کو آپ بے شک ڈرائیں، وہ کبھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضور نے فرمایا اگر وہ ایمان نہ بھی لائیں، لیکن ہم نے جو ہے وہ میدان نہیں چھوڑنا، ہم نے اپنے معجزات دکھاتے ہی رہنا ہے۔ حضور نبی علیہ السلام کے دیوانوں قبلی والے کریم آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر آیا، بلکہ آیا کیا؟ مفسرین کرام، علماء کرام لکھتے ہیں کہ ابو جہل نے ایک یہودی کو بھیجا کہ آپ جائیں، اور حضور علیہ السلام کے پاس وہ یہودی آ کر عرض کرنے لگا کہ اگر وہ درخت آپ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، درختوں میں جان تو ہوتی ہے لیکن درخت کلمہ نہیں پڑھتے، جان تو ہوتی ہے، بے جان نہیں ہوتے لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھتے، اگر وہ درخت آپ کا کلمہ پڑھ لے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ وہ بھیجا ہوا یہودی ابو جہل کا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جا اس درخت کے پاس اور کہ کہہ کے جا، اسے جا کر اس درخت کے پاس جا کر یہ کہہ کہ تجھے محمد مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ وہ یہودی جب جاتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ تجھے اللہ کا نبی، اللہ کا رسول بلا رہا ہے، وہ یہودی جا کر یہ کہتا ہے کہ وہ جو سامنے بیٹھے ہیں، وہ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ تجھے بلا رہے ہیں۔ درخت کے پاس جب یہ جا کر کہتا ہے تو درخت جھومنے لگتا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں کو حرکت کرتا ہے اور سجدے کرتا ہوا، زمین کو چیرتا ہوا قبلی والے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور سجدہ کر کے حضور کی بارگاہ میں پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری لکھتے ہیں جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ، کہ وہ درخت جھومتا ہوا مستی میں آ گیا، وجد میں آ گیا اور گھومتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ لیا۔ ابو جہل کا بھیجا ہوا یہودی، وہ یہودی جو آیا ہے اس یہودی نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن بدبخت ابو جہل نے کلمہ نہ پڑھا۔ اس نے کہا کہ پہلے تو آپ کا جادو پتھروں پر اور پہاڑوں پر چلتا تھا، اب میں سمجھ گیا ہوں آپ کا جادو تو درختوں پہ بھی چلتا ہے۔ حضور نبی علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ جن کے نصیب میں کفر ہے آپ بے شک اپنے معجزات دکھاتے رہیں، وہ کبھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جو ایمان لائیں گے وہ بن دیکھے آپ پر قربان ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام اپنے حجرہ انور سے باہر تشریف لائے، صحابہ کرام جمع ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے اصحاب تمہیں مبارک ہو۔ یا رسول اللہ کس بات کی؟ حضور نے فرمایا تمہیں مبارک ہو کہ تم نے مجھے دیکھا، میرے معجزات کو دیکھا اور میرا کلمہ پڑھا، اور سات مبارکیں ان لوگوں کو ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا تک نہیں اور مجھ پر ایمان لے آئے۔ وہ لوگ کون تھے؟ وہ اپنی امت کی طرف اشارہ تھا کہ میرے پیارے امتی جو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں
لیکن وہ مجھ پر کلمہ پڑھائے، ان کے پر 7 مبارکیں اور آپ کو حضور علیہ السلام دے رہے ہیں۔ اب آپ جی ابو جہل نے نہ مانا، کملی والے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ثناءخوان مصطفیٰ محمد اسامہ صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ حسنین برادران بھی تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حاضری قبول فرمائے۔ میں ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابو جہل پھر آیا حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا اگر آپ یہ چاند توڑ کر مجھے دکھائیں، کیا کریں؟ یہ چاند توڑ کر دکھائیں تو پھر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی تو نہیں مانے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، کیا کیا؟ انگلی کا اشارہ کیا۔ چاند 2 ٹکڑے ہو کر کوئی کاف ایک پہاڑی ہے، اس کے دائیں اور بائیں جانب دونوں جانب وہ نیچے آیا 2 ٹکڑے ہو کر، اور پھر وہ آگے جا کے مل کر اوپر ہو گیا۔ اس چاند کا جلوہ دنیا والوں نے دیکھا، ہندوستان والوں نے دیکھا، لوگ سجدے میں پڑ گئے، ذکر اللہ کرنے لگے۔ کتنے لوگوں نے اس معجزے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا، لیکن ابو جہل بدبخت تھا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ابو جہل کو امی دکھائے نہیں جاتے۔ تو اب آبازی وقار دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی غلامی میں زندگی اور حضور کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ اب میں نعت رسول مقبول